بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس کی شہادت کے بعد جب خیام کی طرف امام حسین خالی مشک اور لہو میں ڈوبا علم لے کے آ رہے تھے، بچے دور سے اپنے چچا عباس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے علم کو دیکھا تو بی بی سکینہ نے کہا، میرے چچا عباس آ رہے ہیں۔ بس خالی مشک پہ جیسے ہی نظر پڑی تو آپ اپنے بابا سے لپٹ کے فریاد کرتی ہیں کہ اے میرے بابا، شاید ان ظالموں نے میرے چچا کو بھی شہید کر دیا، میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں۔ امام حسین اپنی بیٹے کا ماتھا چوم کر ان کو ایک خالی خیمے کی طرف لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بیٹی، تجھے پانی چاہیے نا؟ آپ نے زمین پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہٹاتے ہیں تو وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوتا ہے۔ بی بی سکینہ نے جیسے ہی پانی کو دیکھا تو وہ خوش ہونے لگی۔ امام حسین نے فرمایا، اے میری بیٹی، خیام سے باہر کی طرف رخ کر۔ جیسے ہی بی بی سکینہ باہر کی طرف دیکھتی ہیں تو لاتعداد انسان ہیں جو اپنی زبان باہر نکال کی حسرت سے بی بی سکینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے میری بیٹی، اگر آج تم نے یہ پانی پیا تو قیامت تک تمہارے نانا کی امت حوض کوثر سے محروم رہے گی، اسلام سے محروم رہے گی۔ بی بی سکینہ نے کہا، اے میرے بابا، اگر میرے نانا کی امت کی شفاعت کے لیے میرا پیاسے رہنا ضروری ہے تو میں پیاس برداشت کر لوں گی، ہر ستم برداشت کر لوں گی۔ بس بی بی سکینہ صبر کرتی رہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر شہید ہوتے گئے، علی اصغر شہید ہوتا ہے، آپ کے بابا حسین شہید ہوتے ہیں، پھر خیام جلنے لگتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ بس 11 محرم کے دن جب بیویوں کو قید کر کے شام کوفہ کی طرف لے جایا گیا تو راستے میں بی بی سکینہ کی یہی کوشش تھی کہ آپ کے بھائی سجاد جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، دھوپ کی وجہ سے ان کی زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں۔ آپ بار بار سپاہیوں سے کہتی ہیں، مجھے تمہارا پانی دے دو تاکہ میں اپنے بھائی سجاد کی زنجیروں پہ بہا دوں کہ وہ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈی ہو جائیں۔ بی بی سکینہ ننگے پاؤں تمام بیویوں کے ساتھ رسیوں میں قید ہو کے لوگوں کے پتھر کھا کر شام کے دربار میں پہنچی۔ یزید کی جیسے ہی بی بی سکینہ پہ نظر پڑی تو وہ کہتا ہے، یہ چھوٹی بچی حسین کی وہی بیٹی ہے جس کو حسین سینے پہ سلایا کرتے تھے؟ سپاہی کہتے ہیں، ہاں۔ تو یزید حکم دیتا ہے کہ اس بچی کو تمام بیویوں کے ساتھ قید میں نہ رکھو بلکہ ایک اندھیرے زندان میں رکھو تاکہ یہ اپنے بابا کو یاد کر کے تڑپتی رہے۔ بس تمام بیویوں کو الگ قید کیا جاتا ہے اور بی بی سکینہ کو ایک ایسے زندان میں قید کیا جاتا ہے جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بس وہ 4 سالہ بیوی بار بار اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے، اس چھوٹی بچی کے رونے کی آواز محل میں اس طرح گونجتی کہ یزید کو نیند نہ آتی۔ یزید کہتا کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر اس بچی کے پاس بھجوا دو، جب یہ کٹا ہوا سر دیکھے گی تو خود چپ ہو جائے گی۔ بس امام حسین کا سر جیسے ہی بی بی سکینہ کے پاس زندان میں پہنچتا ہے، آپ اپنے بابا کے سر کو دیکھ کے اس لیے پڑ جاتی ہیں اور زار و قطار ہو کے کہتی ہیں، اے میرے بابا، میں قدم قدم پہ سختیاں سہتی رہی، پتھر کھاتی رہی، لیکن کبھی بھی میں نے اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعائیں نہیں کی۔ امام حسین کی آنکھیں کھلتی ہیں اور آپ فرماتے ہیں، اے میری بیٹی سکینہ، اب سو جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے سر پہ اپنا سر رکھ کے سو جاتی ہیں۔ بس زندان میں خاموشی ہو جاتی ہے۔ جیسے سپاہی آ کے دیکھتے ہیں تو بی بی سکینہ دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر چکی ہوتی ہیں۔ امام سجاد کو علم ہوتا ہے، آپ اور تمام بیویاں زار و قطار روتی ہیں۔ آپ 3 دن کا اکٹھا پانی منگواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی بہن کو غسل دیں۔ تاریخ میں لکھا، جیسے ہی بی بی زینب نے بی بی سکینہ کو غسل دینا شروع کیا تو اچانک سے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام سجاد پوچھتے ہیں، اے میری پھپھو ماں، آپ کیوں روتی ہیں؟ بی بی زینب فرماتی ہیں، کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام تک بی بی سکینہ ایک ہی لباس میں رہی اور بار بار یہ بچی تازیانے کھاتی رہی۔ بی بی سکینہ کا لباس ان کے کال سے اس طرح سے مل چکا ہے کہ جب ہم غسل دینے کے لیے آپ کا کرتا اتارتے ہیں تو آپ کے جسم کی کھال بھی ساتھ چلی آتی ہے۔ اے میرے بیٹے سجاد، بتا اب بی بی سکینہ غسل کیسے دیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں، میری بہن سکینہ کو اسی پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ تدفین کرتے ہیں۔ یہ میری چھوٹی بہن اسی حال میں قیامت کے دن اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گی۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔